بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 105 اور آج باب الصرف کو ہم مکمل کریں گے اور اس کا حصہ چہارم ہے، اور آج تقریباً ایک ہی مسئلہ ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ تمہیدی گفتگو ہے۔ تو مسئلہ صرفی یہ مشہور مسئلہ ہے جو باب الصرف کے آخر میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی جو 3-4 صورتیں بنتی ہیں اور اس سے متعلق پھر کیا فقہی قاعدہ اور ضابطہ لگتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اس مسئلے کی تینوں صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ہے ہماری عبارت، اور اس میں آج ہم سب سے پہلے مسئلہ صرفی ہے اس کی تمہید کے طور پر کچھ مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فلوس نافقہ کے ساتھ بے جائز ہے، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، رائج سکے۔ فلوس نافقہ کسے کہتے ہیں؟ رائج کرنسی، یعنی ایک تو ہوتا ہے چلو درم اور دنانیر، سونا اور چاندی، یہ خلقتاً ہو گیا نا کہ یہ ثمن ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جو رائج آج کل تو مطلب ڈیجیٹل کرنسی تک دنیا پہنچ چکی ہے، تو یہ جتنی بھی رائج کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے اپنی جگہ پر احکامات ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا سامنے کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کافی تحفظات بھی ہیں، لیکن جو بات یہاں پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کاغذی نوٹ ہیں، کاغذی کرنسی، یا ریال ہے، ڈالر ہے، یا اسی طریقے سے روپیہ ہے، تو اس میں جو اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک ثمن اصطلاحی اس کو آپ کہہ دیں، ثمن عرفی کہہ دیں، اور فلوس پھر یہ کہ وہی جو تانبے وغیرہ کے بنے ہوئے سکے جو رائج ہو رہے ہیں مارکیٹ میں عام طور پر چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کے ذریعے سے بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اگرچہ وہ اس کو متعین کوئی نہ کرے، یا وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے، کیونکہ جب وہ ثمن ہے، ثمن اصطلاحی ہے، تو ثمن متعین کرنے سے ویسے بھی متعین نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے جس طریقے سے سونا چاندی کے ساتھ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تمہید کے طور پر آگے مسئلے کے لیے بات کر دی۔ وَإِن كَانَتْ كَاسِدَةً، اگر وہ کساد بازاری کا شکار ہو جائیں، یعنی ان کے اوپر پابندی لگ جائے، ہو جاتا ہے نا کہ کبھی ایک کرنسی کے اوپر پابندی لگی، اب یہ نہیں چلے گا، اس کی جگہ پہ یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ چلے گا، تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامان کے حکم میں ہو جائیں گے، اگر ان پہ پابندی لگ جاتی ہے تو لم یجوز البیع بہا، پھر ان کے ساتھ بیع کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو متعین نہ کر لیں، کیونکہ پھر وہ سامان کے حکم میں ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ حتی یعینھا، یہاں تک کہ آپ اس کو کیا کر دیں؟ متعین کر دیں، تو پھر جا کر ان کے ساتھ بیع درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی۔ وَإِذَا بَاعَ الْفُلُوسَ النَّافِقَةَ، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فلوس نافقہ کے ذریعے سے بیع کر رہا تھا، یعنی باع بالفلوس النافقہ ہونا چاہیے کہ فلوس نافقہ کے ذریعے سے کوئی آدمی بیع کر رہا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ ثم قصدت قبل القبض، پھر وہ قبل القبض، یعنی ابھی تک بائع مشتری نے ایک دوسرے کی سے قبضہ اس پر نہیں کیا تھا کہ وہ کساد بازاری کا شکار ہو گئے، مثال کے طور پر ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، تو بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک وہی پچھلی طرح مسئلے کی طرح ہے کہ بیع جو ہے وہ بغیر ثمن کے رہ گئی ہے، لہٰذا بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، اب یہ ثمن کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر رہ گیا ہے با لکھنا کہ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، کہ فلوس نافقہ کے ذریعے سے کسی نے بیع کی، تو جب وہ ثمن کے طور پر دیے جا رہے تھے، یعنی ثمن اصطلاحی کے طور پر وہ کرنسی نوٹ ہوں یا چاہے جو بھی ہوں، یا وہ دوسرے سکے ہوں، تو رائج کرنسی، تو اس کے ساتھ بیع کی کسی نے، پھر بعد میں ان کے اوپر پابندی لگ گئی اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا تھا، قبضہ کرنے سے پہلے تو بیع باطل ہوگی امام صاحب کے اصول کے مطابق، جو سابقہ ان کا اصول ہے کہ بیع بغیر ثمن کے رہے گی۔ اچھا، وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْہَمٍ فُلُوسًا، اگر کسی نے نصف درم فلوس کی بدلے میں کوئی چیز خریدی۔ نصف درم فلوس کا کیا مطلب ہے کہ فلوس یعنی روپے آپ لے لیں یا رائج کرنسی لے لیں، وہ رائج کرنسی جو نصف درم کی جتنی آتی ہے، ظاہر ہے کہ مثلا درم ہے تو درم فلوس کے کتنے فلوس کی بقا، مثال کے طور پر اگر ایک درم جو ہے وہ 100 فلوس کے برابر ہے، یا روپے پاکستانی ہے تو پاکستانی 1 روپے کے برابر ہے، 100 روپے کے برابر ہے، یا فلوس ہیں یا کوئی مزید کچھ کرنسیاں ہیں، ان 100 کے برابر 1 درم ہے نا، تو نصف درم پھر 50 فلوس کے برابر ہوگا۔
تو لہٰذا اگر کسی نے نصف درہم فلوس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی، مطلب یہ کہ اس نے جا کر دکاندار کو یہ کہا کہ بھائی مجھے یہ چینی دے دو، آٹا دے دو، اور میں آپ کو نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں، نصف درہم جتنے فلوس کے برابر ہوتا ہے وہ دوں گا میں آپ کو۔ تو اب اس نے متعین تو نہیں کیا نا کہ کتنے فلوس دوں گا، بلکہ اس نے دکاندار کو یہ کہا کہ نصف درہم کے جتنے فلوس آتے ہیں نا وہ میں دوں گا۔ تو بظاہر اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو بے درست نہیں ہوئی، کیونکہ ثمن مجور ہو گیا نا۔ اس نے کہا کہ نصف درہم کے فلوس دوں گا، تو نصف درہم کے فلوس کتنے ہوتے ہیں یہ تو متعین نہیں ہوا، تو یہ بے جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن باقی احناف کے نزدیک یہ بے درست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ نصف درہم آج کل اس کی کیا ریٹ ہے، اور ایک درہم کے کتنے فلوس ہوتے ہیں، ایک درہم کے کتنے فلوس آتے ہیں، لہذا نصف درہم کے کتنے فلوس آتے ہیں، تو جتنے وہ آئیں گے تو وہ متعین ہو جائے گا، کیونکہ دکاندار کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وعلیہ ما یباع بنصف درہم، اور اس کے اوپر یعنی مشتری کے اوپر لازم ہے اتنے ہی فلوس دینے، ما کا معنی اتنے ہی فلوس دینے لازم ہے، یباع بنصف درہم، جو نصف درہم کے بیچے جاتے ہیں، نصف درہم کے بدلے میں جتنے فلوس دیے جاتے ہیں ایکسچینج کرتے ہوئے، اس کو چینج کرتے ہوئے، تو اتنے ہی لازم ہوں گے، من فلوس یعنی ان فلوس میں سے۔ تو یہ یہاں تک بات مکمل ہوگی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے ثمن متعین کرتا ہے تو یہ بھی متعین ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مسئلہ صرفی کی طرف، اور وہ پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ومن اعطى صرفيا درہما، کسی آدمی نے صراف کو، سنار کو درہم دے دیا، ایک درہم دیا، فقال، اور کہنے لگا درہم دینے والا مشتری، اعطنی بنصفہ فلوسا، میرے اس نصف درہم کے بدلے میں مجھے فلوس دے دو، جتنے نصف درہم کے جتنے فلوس آتے ہیں نا وہ دے دو، مزید جو کرنسی ہے وہ دے دو۔ وبنصفہ، اور اس کے جو باقی نصف رہ گیا ہے اس کے بدلے میں مجھے نصفاً، ایک ایسا نصف درہم دے دو، نصفاً الا حبتاً، کہ جو ایک نصف درہم کی بقدر ہو لیکن اس سے ایک رتی کم ہو، ایک رتی ایک پیمانہ ہوتا ہے، رتی ماشا، تو ایک رتی اس سے کم ہو۔ تو یہ اس نے کہہ دیا ہے، تو فرمایا کہ فسد البیع فی الجمیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک یہ پورے جو درہم کی اس نے بے کرنی ہے کہ آدھے درہم کے بدلے میں فلوس لے رہا ہے اور آدھے درہم کے بدلے میں نصفاً الا حبہ، یعنی ایسا بڑا درہم لے رہا ہے جو نصف بڑے درہم کا نصف ہو اور ایک رتی اس سے کم ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بے جو ہے وہ ناجائز ہے، پوری بے فاسد ہو چکی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جاز البیع فی الفلوس، یہ جو فلوس کے بدلے میں جو نصف درہم کے بدلے میں فلوس لے رہے ہیں اس میں بے درست ہو جائے گی، وبطل فیما بقیہ، اور باقی میں بے باطل ہو جائے گی۔ اچھا، باقی میں بے باطل ہونے کی وجہ کیا ہے وہ پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس نے اپنے نصف کے بدلے میں فلوس لے رہا ہے، تو ایک طرف نصف درہم ہے، دوسری طرف فلوس ہیں، یعنی جنس مختلف ہے، تو چلو اس میں تو کمی زیادتی جائز ہے۔ لیکن ادھر جو ہے درہم نصف ہے اور اس کے بدلے میں ایک درہم ہی لے رہا ہے، یعنی نصف درہم ہی لے رہا ہے، لیکن وہ رتی بھر کم ہے، تو ایک رتی اس میں کم ہے۔ جب ایک رتی اس سے کم ہے تو گویا کہ ایک طرف نصف درہم مکمل نصف درہم ہے اور دوسری طرف نصف درہم نہیں ہے بلکہ اس سے ایک رتی کم ہے، تو سود ہے نا، کیونکہ ان کو اگر ہم برابر کریں تو اس میں ایک رتی کم ہے ایک طرف، تو یہ تو سود ہو گیا، اس لیے اس میں بے فاسد ہو جائے گی اس نصف حصے میں۔ اب اس کی وجہ سے کیا دوسرے فلوس والے نصف میں بھی بے فاسد ہو، تو امام صاحب فرمائیں گے اس میں بھی فاسد ہو جائے گی، صاحبین فرمائیں گے کہ نہیں اس میں درست ہے اور اس میں باطل ہے۔ یہ کیا وجہ بنی؟ یہ اس مسئلہ صرفی کی پہلی صورت ہے جس میں مشتری نے اپنے نصف درہم کی تفصیل بیان کیا اور اس میں بنصف ہی کہا ہے دونوں جگہوں پر۔ امام صاحب کے نزدیک اچھا یہ مسئلہ وہ ہے جو ہم نے پیچھے کتاب البیوع کے شروع میں ہم نے ذکر بھی کر دیا تھا، کہ جس میں تھا کہ ومن جمع بین عبدین، اور یا بین عبد و عبد غیرہ، یا دوسرا یہ تھا کہ حلال بکری کو اور مردار بکری کو جمع کر دیا تو کیا حکم ہوگا، تو وہ مسئلہ وہاں پہ ہم نے دو اصول ذکر کر دیے تھے۔ پہلا اصول تو یہ تھا کہ اگر امام صاحب کے نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فساد قوی ہو، بے کے اندر فساد قوی ہو اور صفقہ ایک ہو، تو پھر وہ فساد سرایت کرتا ہے صحیح والے جو حصہ ہے اس کی طرف بھی، تو یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ فساد قوی ہے اور صفقہ یہاں پہ ایک ہے امام صاحب کے نزدیک، لہٰذا صفقہ یعنی عقد ایک ہے، ایک ہی صفقہ ہے، تو فساد اس میں قوی ہے، تو لہٰذا یہ فساد جو ہے وہ دوسری صحیح کی طرف بھی سرایت کرے گا، سب کے اندر بے فاسد ہو جائے گی۔
اور اب سوال یہ ہے کہ صفقہ الگ الگ کب ہوتا ہے اور صفقہ جدا کب ہوتا ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک ہم نے بتایا تھا کہ صفقہ جدا تب ہوتا ہے کہ جب جملے کا تکرار ہو اور دونوں کے لیے الگ الگ جملہ بولا جائے، الگ الگ ریٹ متعین کی جائیں۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے آتینی کا تکرار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ میرے نصف کے بدلے میں مجھے فلوس دے دو، وہ بنصف ہی نصف اللہ حبہ صرف کہا ہے، اس کے ساتھ آتینی کا لفظ بولنا چاہیے تھا، لہٰذا آتینی بنصف ہی فلوسن و آتینی بنصف ہی نصف اللہ حبہ کہتے تو پھر امام صاحب فرماتے کہ ہاں اب اس نے اپنے جو درم دیا ہے اس میں آدھے درم کا عقد الگ کر دیا، اس کا صفقہ الگ ہے کیونکہ اس کے لیے جملہ الگ ہے، اس کے لیے ثمن متعین الگ کر دیا اور دوسرے کے لیے الگ کر دیا۔ تو امام صاحب فرمائیں گے کہ اب صفقہ الگ ہے، لہٰذا ایک میں حصے میں بے درست ہے، دوسرے میں درست نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک صرف اتنا کافی ہے کہ ثمن کی تفصیل ہو جائے، اپنے ثمن کو تفصیل کر دے کہ نصف کے بدلے میں یہ دے دو، نصف کے بدلے میں یہ دے دو، بس اتنا کافی ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک آتینی کا تکرار کرنا، پورے جملے کو دوبارہ بولنا یہ ضروری ہے صفقوں کے الگ ہونے کے لیے، اور صاحبین کے نزدیک پورے جملے کو بولنا ضروری نہیں ہے، صرف ثمن کی تفصیل کر دی بس وہ کافی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے اندر صاحبین کے نزدیک صفقے الگ الگ ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے ثمن کی تفصیل کر دی ہے، اور امام صاحب کے نزدیک صفقے الگ الگ نہیں ہوئے، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک مکمل بے باطل ہو گئی ہے، اور صاحبین کے نزدیک فلوس والے پیسے میں بے درست ہوگی کیونکہ صفقہ الگ ہو گیا ہے، یہاں سے بے درست ہو گئی ہے اور اس طرف بے جو ہے وہ فاسد ہو چکی ہے۔ تو یہ دو اصل تھیں کہ فساد قوی ہو اور صفقہ ایک ہو تو فساد سرایت کرے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات یعنی فساد قوی نہ ہو یا صفقہ الگ الگ ہو تو پھر جو ہے وہ فساد جو ہے ایک کا دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرے گا۔ تو یہ مسئلہ صرفی کی پہلی صورت تھی کہ جس میں اس نے بنصف ہی کا تکرار کیا اور آپ نے جو نصف درم تھا اس کو تقسیم کیا ہے آپ نے درم کو۔ اگلی صورت اس کی دوسری نمبر پر صورت آ گئی ہے، اس میں یہ کہ آتینی نصف درہم فلوسن و نصف اللہ حبہ۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو غور کریں تو یہاں پہ اس نے اپنے جو دیا ہوا نصف درم ہے ثمن کے طور پر اس کی تقسیم نہیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ میرا ایک درم لے لو اور مجھے نصف درم کے جتنے فلوس آتے ہیں وہ دے دو، یہ نہیں کہا کہ میرے نصف کے، بلکہ جو بس نصف درم کے آپ فلوس جتنے کے بیچتے ہو نا وہ مجھے دے دو، اور وہ نصف اللہ حبہ اور ایک نصف درم دے دو جو ایک رتی کم ہو۔ اچھا اب یہاں پہ بے ہم اس کی درست کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے قبل بھی کچھ بیوع کو درست کیا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو سب سے پہلے سود سے بچنے کے لیے یہ جو اس کا نصف اللہ حبہ لینا چاہتا ہے نا، اس کو اس کے درم کے نصف اللہ حبہ اس کے برابر کر دیں گے، تو اس کے درم سے نصف اللہ حبہ اس ادھر نصف اللہ حبہ کے برابر ہو کر بے درست ہو جائے گی، اور اب اس کے درم میں جو دیا ہوا درم ہے اس میں ایک نصف رہ گیا اور ایک رتی رہ گئی جو ہم نے کم کی تھی، لہٰذا ایک نصف اور ایک رتی رہ گیا، اس کے بدلے میں جتنے فلوس آتے ہیں چونکہ جنس مختلف ہے اس میں کمی زیادتی جائز ہے وہ ہم دے دیں گے، اور اس کی بے کو درست قرار دینے کے لیے ہم سود سے بچانے کے لیے ہم نے نصف اللہ حبہ کے برابر کر دیں گے اور باقی جتنے بچتے ہیں ان کی فلوس دے دیں گے جہاز البیع۔ یہ ہے جی دوسری صورت جس میں اس نے اپنے ثمن کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ اچھا تیسری صورت جو ہے وہ بھی اسی دوسری صورت کی طرح کی ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ وہ نصف اللہ حبہ نہیں لینا چاہتا بلکہ ایک ایسا چھوٹا درم لینا چاہتا ہے جو بڑے درم کے نصف اللہ حبہ کے برابر ہو۔ نصف اللہ حبہ کی اصطلاح تو سمجھتے نا، یعنی بڑے درم ایسا اس کا ایسا نصف کہ جو ایک رتی کم ہو، نصف سے ایک رتی کم ہو، تو اس کو کہتے ہیں نصف اللہ حبہ۔ تو اب جو تیسری جو صورت آ رہی ہے اس میں یہ کر رہا ہے کہ نصف اللہ حبہ نہیں لے رہا بلکہ ایک ایسا چھوٹا درم لے رہا ہے جو پورا درم ہے لیکن بڑے درم کے نصف اللہ حبہ کے برابر ہے۔ تو بات پھر بھی وہی ہے کہ سود سے بچنے کے لیے ہم اس کا جو چھوٹا درم ہے نصف اللہ حبہ کا اس کو اس کے ثمن والا جو دیا ہوا درم ہے اس کے نصف اللہ حبہ کے برابر کر کے بے صرف درست قرار دے دیں گے، اور جو بقیہ اس کے ثمن سے بچ جائے گا اس کی فلوس دے دیں گے۔ وَلَوْ قَالَ اگر کہتا ہے آتینی درہمًا صغیرًا، مجھے ایک ایسا چھوٹا درم دے دو، وزنہ نصف درہم جس کا وزن نصف درم ہو، اللہ حبہ بڑے درم کا نصف ہو اور ایک رتی اس سے کم ہو، بات پھر بھی وہی ہے۔ والباقی فلوسن اور باقی مجھے فلوس دے دو۔ اپنے درم کی یہاں پہ بھی اس نے کوئی تقسیم نہیں کی، اپنے درم کو یہاں پر بھی اس نے کوئی بیان نہیں کیا، صرف وہ پہلی صورت میں بیان کیا تھا جس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہوا۔ جاز البیع یہاں پہ بھی بے جائز ہے۔ وکان النصف الا حبۃ، اس کا جو دیا ہوا درم ہے نا اس کا جو نصف الا حبہ ہے
وہ ادھر سے نصف الا حبہ کے برابر میں ہو جائے گا بإزاء الدرہم الصغیر، لہٰذا اس کا جو دیا ہوا نصف درہم ہے، اس کا جو دیا ہوا ثمن میں درہم ہے بڑا درہم، اس کا نصف الا حبہ وہ بإزاء الدرہم الصغیر، ادھر سے جو یہ چھوٹا درہم لے رہا ہے اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور والباقی جو اس کے ثمن میں سے جتنا باقی بچ گیا یعنی ایک نصف درہم اور ایک 7 رتی، وہ بإزاء الفلوس، وہ فلوس کے برابر میں ہو جائے گا اور بے درست ہو جائے گی۔ تو خلاصہ پورے مسئلہ صرفی کا یہ نکلا کہ 3 صورتیں اس کی ہیں۔ ایک صورت میں وہ اپنا درہم جو دے رہا ہے مشتری، اس میں اپنے درہم کی تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس طریقے کی تفصیل نہیں کر رہا کہ جس طریقے سے امام صاحب کے نزدیک ریکوائرمنٹ ہیں کہ دونوں کے لیے الگ جملہ بولے۔ تو پھر امام صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ثمن کی تفصیل اس نے نہیں کی، لہٰذا صفقہ ایک ہی ہے، لہٰذا پوری کے اندر بے فاصد ہو جائے گی۔ فاصل اس وجہ سے ہوگی کہ اس نے بنصف ہی بولا ہے، تو گویا کہ اپنے نصف کے بدلے میں یہ فلوس چاہتا ہے اور نصف کے بدلے میں یہ نصف الا حبہ چاہتا ہے، تو نصف الا حبہ تو ادھر سے اگر نصف کے بدلے میں کریں گے تو سود ہے، اس لیے وہاں پہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طرف سود ہے تو دوسری طرف بھی یہ صلاحیت کر جائے گا۔ اور سبین کے نزدیک چونکہ یہ ان کی مذہب کے مطابق یہاں پہ ثمن کی تفسیر کرنے سے ہی صفقہ الگ ہو گیا، لہٰذا فلوس والے میں درست اور دوسرے میں درست نہیں۔ اور آخری جو 2 صورتیں ہیں اس میں بالکل آسان ہے کہ وہ اپنے درہم کی تقسیم ہی نہیں کرتا، تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کے بے کو درست قرار دینے کے لیے جو وہ لینا چاہتا ہے، تو ایک نصف درہم جو ایک رتی کم ہو تو اس کے دیے ہوئے درہم میں سے اتنا ہم کر کے برابر کر لیں گے، اور باقی جو اس کے دیا ہوا درہم ہے اس کے بدلے میں اس کو فلوس دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے کر کے اس مسئلے کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔